امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے ابھی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔ نمبر 10، یابان چیچک لیری۔ یابان چیچک لیری ایلا اور کلچ کی کہانی سناتا ہے، جو اپنے آبائی شہر کے با اثر خاندانوں میں پیدا ہوئے۔ ایک دوسرے کے لیے جذبات رکھنے کے باوجود وہ کبھی اپنے جذبات کا اظہار نہیں کرتے۔ یونیورسٹی کے بعد ایلا استنبول میں ایک کامیاب وکیل بن جاتی ہے، جبکہ کلچ شہر کو بہتر بنانے کے لیے گھر واپس آتا ہے۔ جب ایلا کے والد کی موت ہو جاتی ہے تو وہ واپس آتی ہے اور اپنی بھابھی کے ساتھ اس کے تعلقات کا پتہ لگاتی ہے۔ کلچ خاندان کی حفاظت کے لیے سچائی کو چھپانے میں مدد کرتا ہے۔ تنازعہ اس وقت پیدا ہوتا ہے جب کلچ ایلا کے والد کی زمین پر ایک ہوٹل بنانے کا ارادہ کرتا ہے، جبکہ وہ اپنے والد کا کاروبار جاری رکھنا چاہتی ہے۔ نمبر 9، یلدزلار بنا اوزاک۔ قادر اور اصلی ان کی محبت بھول جانے یا وقت کے ساتھ کھو جانے والی محبت نہیں ہے۔ یہ ایک مقدس بندھن کی طرح ہے جو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا، لیکن قادر کی قید اور اصلی کے والد کے قاتل کے طور پر اس کی قید تمام خوبصورت یادوں کو ختم کر دیتی ہے۔ جیسا کہ اصلی کو اس دھچکے سے ہوا میں پھینک دیا گیا ہے، قادر کا اب صرف ایک ہی مقصد ہے، اپنی بے گناہی ثابت کرنے اور ورنالی خاندان سے بدلہ لینے کے لیے، جنہوں نے یحییٰ کے ساتھ مل کر یہ کھیل کھیلا، جس نے جیل میں اس کی رہنمائی کی، لیکن وہ جادوئی خوشی ایک بار پھر ان کی ہتھیلیوں سے پھسلنے کو تیار ہے، کیونکہ ماضی میں دفن بڑے راز ہیں۔ نمبر 8، روحن دوئی ماس۔ اونور کراسو ایک شاندار نوجوان انٹیلیجنس ایجنٹ جو اپنے تجرباتی ذہن اور متنوع مہارتوں کے لیے جانا جاتا ہے، ایک محکمے کی قیادت کرنے کے لیے اٹھتا ہے۔ وہ جیوان کورل کا پیچھا کرتا ہے، جو ایک باوقار زیورات کی کمپنی کے مالک کے طور پر ظاہر ہوتا ہے، لیکن خفیہ طور پر بین الاقوامی جرائم کے سنڈیکیٹ نمائندگی کرتا ہے۔ اونور مشتبہ ہے کہ مجرمانہ شواہد جیوان کے خاندانی گھر میں چھپے ہوئے ہیں۔ جیوان کے ملک چھوڑنے کے منصوبے کے بارے میں جان کر اونور رسائی حاصل کرنے کے لیے جیوان کی بہن ہلال سے رومانس کرتے ہوئے حکمت عملی بناتا ہے۔ نمبر 7، میلڈی آف لو۔ یاس، جو اپنی یونیورسٹی کے لیے استنبول آئی تھی، اپنے والد کے خوابوں کو پورا کرنے سے پہلے گریجویشن کے بعد اپنے آبائی شہر واپس نہیں جانا چاہتی۔ اس کو پورا کرنے کے لیے وہ اپنی ماں ایمینے سے جھوٹ بولتی ہے اور استنبول میں ایک نئی زندگی بناتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر شروع میں سب کچھ کامل نظر آتا ہے، قسمت کے پاس اس کے جھوٹ کو کیل کرنے کا اپنا طریقہ ہے، جو اس کی زندگی کو گیند کر دے گا۔ اس کے جھوٹ نہ صرف اس کی زندگی کو تباہ کر دیں گے، بلکہ اس کے چاہنے والوں کی زندگیوں کو بھی بدل کر رکھ دیں گے۔ نمبر 6، رینٹل لو۔ ڈیفنے ایک غریب لڑکی جو اپنی نانی، بھائی اور بہن کے ساتھ رہتی ہے، مشہور بزنس مین عمر کو اس سے پیار کرنے اور بہت دیر ہونے سے پہلے اس سے شادی کرنے کے لیے ایک معاہدے میں الجھ جاتی ہے۔ ڈیفنے زندگی کی رکاوٹوں اور اپنے اختلافات کی وجہ سے ایسا کرنے پر مجبور ہے۔ کیا وہ عمر کو اس سے پیار کرنے میں کامیاب کر سکے گی؟ نمبر 5، مائی لیفٹ سائیڈ۔ ڈرامہ سیریز ایک ماں اور اس کی جوان بیٹی سیرا کی کہانی کی پیروی کرتی ہے، جب وہ فضل سے گرنے کے بعد ایک عام محلے میں اپنی نئی زندگی کی عادت ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سیرا، جو اپنے دونوں پیروں پر کھڑا ہونا سیکھ رہی ہے، اس کا سامنا امیر اور طاقتور پتلو سوئے خاندان کے وارث سیلم سے ہوگا اور چنگاریاں ضرور اڑیں گی۔ نمبر 4، مدر۔ جاپنی سیریز مدر کی اڈیپٹیشن مدر سیریز 7 سالہ میلک کی کہانی بیان کرتی ہے، جسے اس کی ماں نے نظر انداز کیا اور اس کے ساتھ بدسلوکی کی۔ وہ اپنے استاد زینب کے ساتھ ماں بیٹی والا رشتہ بنا لیتی ہے۔ نمبر 3، بلیک پرل۔ ہازال خوبصورت نوجوان لڑکی کینان خوبصورت نوجوان ماہی گیر کے ساتھ منگنی کر لیتی ہے۔
ان کی شادی سے ایک دن پہلے حازال کو ورال سے شادی کرنے پر مجبور کیا جاتا ہے، ایک کامیاب بزنس مین جو اس کے ساتھ اس وقت سے محبت کرتا ہے جب اس نے پہلی بار اسے اپنی سالگرہ کی پارٹی میں بطور ویٹرس کام کرتے دیکھا تھا۔ نمبر 2، برائیڈ آف استنبول۔ اپنی ماں اور باپ کے بغیر پرورش پانے والی ثریا کو زندگی میں اکیلے ہی اپنا راستہ تلاش کرنا ہوگا۔ قابل فخر اور خوبصورت، وہ اپنی اکلوتی رشتہ دار آنٹی سینم کے ساتھ معمولی طور پر رہتی ہے۔ میوزک کنسرویٹری میں گریجویشن کے لیے کام کرتے ہوئے وہ ایک باصلاحیت میوزیشین بن جاتی ہے، لیکن اس آزاد سادہ زندگی کو الٹنا پڑتا ہے۔ خوبصورت اور دولت مند فاروق بوران نے نوجوان گلوکار کی زندگی بدل دی۔ اس کی توجہ سے مسحور ہو کر وہ اپنے آپ کو ایک پرجوش رومانس میں ڈوبی ہوئی اور بے حد محبت میں گرفتار پاتی ہے۔ کامیاب تاجر بھی اسی طرح متاثر ہوا اور اسے بورسا کے سبز شہر میں اپنی بہت ہی مختلف مراعات یافتہ زندگی سے متعارف کروانے کا خواہش مند ہے۔ بوران کا شمار ترکی کے سب سے امیر اور بزرگ خاندانوں میں ہوتا ہے جو جنگلوں کے درمیان ایک دلکش حویلی میں عدالت کا انعقاد کرتے ہیں۔ یہاں ثریا سخت خاندان کی ماں اسما سلطان سے لڑے گی جس نے اپنے 4 بیٹوں کو اکیلے پالا ہے۔ اس کے لیے خاندان کی طاقت کی حفاظت ہی سب کچھ ہے۔ نمبر 1، بٹر سویٹ لائف۔ بٹر سویٹ لائف حیات کی کہانی ہے جو ایک اعلیٰ نجی اسکول میں تاریخ کی استاد ہے۔ اس کا کام مالی طور پر اس کی چھوٹی بہن گوزدے کے لیے بطور طالب علم اسکول جانا ممکن بناتا ہے۔ ایک دن حیات کو ایک ضروری فون آیا کہ اس کی چھوٹی بہن کو پارٹی میں خطرہ ہے۔ حیات اپنی بے ہوش بہن کو ساتھی طالب علم کے ریپ ہونے سے روکنے کے لیے مقررہ پتے پر عین وقت پر پہنچ جاتی ہے۔ جب حیات اس واقعے کے بارے میں لڑکے کے امیر باپ کا سامنا کرتی ہے تو وہ اس بات کو یقینی بناتا ہے کہ وہ اپنی ملازمت سے محروم ہو جائے۔ حیات کو ایک سرکاری اسکول میں نئی نوکری ملتی ہے جہاں اسے بدعنوانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور اسے اپنے طالب علموں کو اچھی تعلیم دینے کے لیے نظام سے لڑنا پڑتا ہے۔ اپنی ہوشیاری اور ذہانت کے ساتھ حیات پیسے بٹورنے والے اسکول انتظامیہ کے گرد اپنے راستے پر قابو پانے میں کامیاب ہو جاتی ہے اور آخرکار دونوں بہنیں طلباء کا اعتماد اور دل جیت لیتی ہیں۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیں۔ شکریہ۔